چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شرکت سے معذرت کی، جس کے بعد جسٹس امین الدین کو شامل کیا گیا۔ خط کا متن: جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی اجلاس میں شرکت سے انکار اور صدارتی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ مسئلہ کشمیر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تنازع بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے مسلسل اور سنگین خطرہ ہے۔ وزیر اعظم کی سیکیورٹی کونسل کے مباحثے میں گفتگو۔ میاں شہباز شریف کا افغانستان سے ابھرنے والے فتنہ خوارج پر بھی تشویش کا اظہار۔ لبنان اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہا اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ بنانا ہوگا۔ اسرائیل نے غزہ کو مکمل تباہ کر دیا، فوری جنگ بندی ہونی چاہیے، آزاد فلسطین کے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ مظلوم فلسطینیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر سے بھی ملاقات کی، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے نیو یارک میں دنیا کو امن و امان کا پیغام دیا۔ پاکستان کشمیریوں اور فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی بریفنگ، کہا کوشش کر رہے ہیں افغانستان ایک مستحکم اور پرامن ملک رہے، ہمسایہ ممالک کے لیے خطرہ نہ بنے۔ پاکستان کے لیے $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج منظور۔ آئی ایم ایف نے $1 ارب کی پہلی قسط بھی جاری کر دی۔ 37 ماہ پر محیط پروگرام کی شرح سود 5% سے کم ہوگی۔ عالمی مالیاتی ادارے کا معاشی شرح نمو میں بہتری اور مہنگائی میں کمی کا اعتراف۔ وزیر اعظم کا پیکج کی منظوری پر اظہار اطمینان۔ ایم ڈی کرسٹینا جارجیوا کا شکریہ ادا کیا۔ آئی ایم ایف سے قرض پروگرام کی منظوری سے اسٹاک مارکیٹ کو پر لگ گئے۔ 100 انڈیکس میں 485 پوائنٹس کا اضافہ، تاریخ کی بلند ترین سطح 83,000 کے قریب جا پہنچی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی ایک اور کامیابی۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 8 خوارج دہشت گرد ہلاک۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین، کہا دھرتی سے فتنہ خوارج کا بوجھ کم کریں گے، قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ افتخار چودھری اور ثاقب نثار عدلیہ پر بدنما داغ ہیں، ان سے برات واپس لی جائیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا مطالبہ، واضح کیا کہ آئینی ترمیم کسی شخص کے خلاف یا حق میں نہیں، نئی عدالتوں کا قیام انصاف کی فراہمی کے لیے ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی حامی ہے، کوئی بھی چیف جسٹس ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیاحت کے فروغ کے لیے اہم قدم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 5 نئی ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بسوں کا افتتاح کر دیا۔ بس میں سفر بھی کیا۔ بھاولپور، راولپنڈی میں ایک بس کا اضافہ کیا جائے گا۔ ملتان اور فیصل آباد میں بھی سروس شروع ہوگی۔ اور بھارتی شہر ممبئی میں طوفانی بارشیں، سڑکیں ڈوب گئیں، ٹرین اور بس سروس معطل، متعدد پروازیں منسوخ، مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک۔ مسئلہ کشمیر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تنازع بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے مسلسل اور سنگین خطرہ ہے۔ وزیر اعظم کی سیکیورٹی کونسل کے مباحثے میں گفتگو۔ شہباز شریف کا افغانستان سے ابھرنے والے فتنہ الخوارج پر بھی تشویش کا اظہار۔ لبنان اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہا اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، کہا 2 ریاستی حل کے ذریعے ہی امن ممکن ہے۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر سے بھی ملاقات کی، 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ آئی ایم ایف کو خط بھی لکھے، ہمارے سارے اشاریے مثبت ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے، آئینی عدالت آئین سے متعلق مقدمات ڈیل کرے گی۔ انہوں نے کہا طالبان کو واپس لانے کی پالیسی غلط تھی، اس کے اثرات کے پی میں نظر آ رہے ہیں۔
جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو امن و امان پر اجلاس کرنا چاہیے تھا وہ پگڑ باندھ کر کلاشنکوف پکڑ کر لاہور روانہ ہو گئے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاک فوج اور حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے پاکستان کامیاب ہو۔ امریکی اسسٹنٹ سیکریٹری ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ شہباز شریف حکومت سے گہرے تعلقات، معیشت کی بحالی تمام پاکستانیوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات میں منصوبوں اور اصلاحات سے متعلق جاننے کا موقع ملا۔ یہ منصوبے آسان نہیں لیکن پاکستان کا مستقبل ہے۔ مسئلہ کشمیر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تنازع بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے مسلسل اور سنگین خطرہ ہے۔ وزیر اعظم کی سیکیورٹی کونسل کے مباحثے میں گفتگو۔ شہباز شریف کا افغانستان سے ابھرنے والے فتنہ الخوارج پر بھی تشویش کا اظہار۔ لبنان اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہا اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، کہا دو ریاستی حل کے ذریعے ہی امن ممکن ہے۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر سے بھی ملاقات کی، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ IMF کو خط بھی لکھے، ہمارے سارے اشاریے مثبت ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ آئینی عدالت آئین سے متعلق مقدمات ڈیل کرے گی۔ انہوں نے کہا طالبان کو واپس لانے کی پالیسی غلط تھی، اس کے اثرات KP میں نظر آ رہے ہیں۔ جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو امن و امان پر اجلاس کرنا چاہیے تھا وہ پگڑ باندھ کر کلاشنکوف پکڑ کر لاہور روانہ ہو گئے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاک فوج اور حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے پاکستان کامیاب ہو۔ امریکی اسسٹنٹ سیکریٹری ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ شہباز شریف حکومت سے گہرے تعلقات، معیشت کی بحالی تمام پاکستانیوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات میں منصوبوں اور اصلاحات سے متعلق جاننے کا موقع ملا۔ یہ منصوبے آسان نہیں لیکن پاکستان کا مستقبل ہے۔ مسئلہ کشمیر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تنازع بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے مسلسل اور سنگین خطرہ ہے۔ وزیر اعظم کی سیکیورٹی کونسل کے مباحثے میں گفتگو۔ شہباز شریف کا افغانستان سے ابھرنے والے فتنہ الخوارج پر بھی تشویش کا اظہار۔ لبنان اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہا اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، کہا دو ریاستی حل کے ذریعے ہی امن ممکن ہے۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر سے بھی ملاقات کی، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ IMF کو خط بھی لکھے، ہمارے سارے اشاریے مثبت ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ آئینی عدالت آئین سے متعلق مقدمات ڈیل کرے گی۔ انہوں نے کہا طالبان کو واپس لانے کی پالیسی غلط تھی، اس کے اثرات KP میں نظر آ رہے ہیں۔ جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو امن و امان پر اجلاس کرنا چاہیے تھا وہ پگڑ باندھ کر کلاشنکوف پکڑ کر لاہور روانہ ہو گئے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاک فوج اور حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے پاکستان کامیاب ہو۔ امریکی اسسٹنٹ سیکریٹری ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ شہباز شریف حکومت سے گہرے تعلقات، معیشت کی بحالی تمام پاکستانیوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات میں منصوبوں اور اصلاحات سے متعلق جاننے کا موقع ملا۔ یہ منصوبے آسان نہیں لیکن پاکستان کا مستقبل ہے۔